السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت دہم۔ ہمارا چیپٹر ہے پاکستان کی معاشی ترقی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7واں اشرہ۔ 2008 سے لے کر 2018 تک پاکستان کیا ترقی کی، کیا اہداف مقرر کیے، کیا اچیومنٹ ہوئی، کیا حاصل نہیں ہوئے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا۔ 2008 سے 2018 کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا، لیکن بعد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک کنٹرول بھی کر لیا تھا، اور معاشی ترقی کی شرح میں وہ اضافہ نہ ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وسیلہ حق پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی گئی۔ خواتین کی ترقی و تحفظ اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اگرچہ متعدد اقدامات کیے گئے، مگر معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ اس دوران میں خام ملک کی پیداوار GDP، جو ٹوٹل GDP ہوتی ہے ملک کی، سالانہ اضافہ کی شرح تقریباً 4.5% رہی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کئی بار کم ہوئیں، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک منتقل نہ ہو سکے۔ توانائی کے بحران نے صنعتی عمل کو متاثر کیا، جس سے برآمدات کا حجم سکڑ گیا۔ جو 2008 سے 2013 تک بجلی کا وہ زیادہ بحران رہا تھا، لیکن بعد میں میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی 2013 میں، تو اس پر کنٹرول کافی حد تک کر لیا تھا۔ برآمدات میں کمی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا۔ غیر یقینی موسمیاتی صورتحال نے بھی زرعی شعبے کو نقصان پہنچایا۔ 2010 میں پاکستان کی تحریک کا بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جس سے پاکستان کا 1/4 رقبہ سیلاب میں ڈوب گیا تھا، جس سے بھی پاکستان کی برآمدات معاشیت کافی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ کپاس اور چاول سمیت کئی اہم فصلوں کی پیداوار کم ہوئی۔ 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت کے پہلے سال 2013 میں GDP میں اضافے کی شرح 3.7% رہی، جو 2018 میں 5.35% کی سطح پر پہنچ گئی۔ GDP ہوتا ہے کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار، مجموعی دولت، اس میں اضافہ۔ زرعی ترقی کی شرح 2013 میں 2.68% سے بڑھ کر 2018 میں 3.8% ہو گئی۔ صنعتی ترقی کی رفتار 2013 میں 4.5% سے بڑھ کر 2018 میں 5.8% ہو گئی۔ اس دوران ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بہت بوجھ بڑھ گیا۔ 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے، زراعت کی ترقی اور عام آدمی کے معیار زندگی بہتر کرنے کے کئی منصوبے شروع کیے۔ ان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، نوجوان ہنرمند پروگرام، صحت انصاف کارڈ، دریا میں بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر، اثاثے پروگرام اور پلانٹ فار پاکستان کے تحت 10 بلین ٹے کا منصوبہ وغیرہ شامل ہیں۔ صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت نے بجلی پیدا کرنے والے آزاد اداروں کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکٹس IPP کے ساتھ سابقہ معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے مذاکرات کا آغاز کیا۔ حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں بجلی کے صارفین کو خطرہ کا ریلیف ملا۔